اوپر جو آپ نے حدیث پاک سنی، کیا من قال علیہ من لم اقل فلیتبوأ فی جہنم ومن افتى بغیر علم کان اسمہ علی من افتاہ، یعنی جس شخص نے کوئی ایسی بات کہی جس کو میں نے نہیں کہا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اور جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا، بغیر تحقیق کے، تو اس کا گناہ اس پر ہے جس نے فتویٰ دیا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور جو غلط راستے پر چلے گا، اس کے فتویٰ دینے سے باطل کو اختیار کرے گا، اس کا گناہ بھی اس پر بھی ہوگا، اور جو غلط کرے گا اس پر بھی ہوگا، سمجھے آپ؟ انجانے میں اگر کر رہا ہے تو الگ بات ہے، سمجھے آپ؟ مگر یہ کہ ضروریات دین کا علم، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، اتنے علم کا سیکھنا تو ہر ایک پر فرض ہے۔ فرمایا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، جس کا تعلق ضروریات سے، حلال سے ہے، حرام سے ہے، سمجھے آپ؟ اتنے علم کا سیکھنا ہر ایک پر ضروری ہے۔ تو یہ حدیث پاک جو آپ نے سنی، اس حدیث کا معنی بیان کرتے ہوئے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یعنی کل جاہل سائل عالما عن مسئلۃ فافتاہ العالم بجواب باطل فعمل السائل بها لم يعلم بطلانها فاسمه علی المفتی ان قصر فی اجتہادہ، یعنی اگر کوئی جاہل کسی عالم سے کوئی مسئلہ دریافت کرے اور وہ عالم غلط جواب دے، پس سوال کرنے والا اس غلط جواب پر اپنی عدم واقفیت کی وجہ سے عمل کرے، اپنے ناشنائی کی وجہ سے، عدم واقفیت کی وجہ سے عمل کرے، تو اس کا گناہ اور وبال مفتی پر ہے، اگر اس کی طرف سے صحیح جواب کی تلاش میں کوتاہی ہوئی ہے، سمجھے آپ؟ اور کوتاہی نہیں ہوئی ہے، حتی المقدور اس نے کوشش کی اور تحقیق کی، کتابوں کی ورق گردانی کی اور بھرپور کوشش کی، اور پھر بھی غلطی ہو گئی، سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، مگر اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مفتی ہی پر یہ ذمہ داری اصولاً بھی ہے، کیونکہ اس کی غلطی نقصان دہ ہے، اس کی غلطی نقصان دہ ہے۔ فتویٰ عام ہوتا ہے، صرف سائل تک اس کا حکم محدود نہیں ہوتا، بلکہ آئندہ جسے بھی مسئلے کی یہی مخصوص صورت پیش آئے گی، اسی جواب پر عمل کرے گا جو مفتی لکھ چکا ہے۔ سائل، سوال کرنے والا ہی اس جواب پر عمل نہیں کرے گا، بلکہ وہ مسئلہ، وہ فتویٰ جہاں تک پہنچے گا سب لوگ اس پر عمل کریں گے، سمجھے آپ؟ تو اگر صحیح رہنمائی کی ہے تو ان کو ثواب ملتا رہے گا، اور اگر غلط راستہ بتایا ہے، غلط مسئلہ یا فتویٰ بتایا ہے، تو ہمیشہ ان کو بھی عذاب ملتا رہے گا، جیسے جیسے وہ گناہ ہوتا رہے گا اس پر بھی گناہ ہوتا رہے گا۔ مفتی اور مستفتی دونوں کا فرض ہے کہ وہ اس باب میں احتیاط سے کام لے۔ مستفتی کو چاہیے، مستفتی جانتے ہو، جو استفتاء کرنے والا ہے، سوال کرنے والا ہے، پوچھنے والا، اس کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ جس سے مسئلہ دریافت کر رہا ہے وہ اس منصب کے لائق ہے یا نہیں، سمجھے آپ؟ نا اہلوں سے لوگ سوال کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، اب ان کی جو سمجھ میں آتا ہے وہ ویسی جواب دیتے ہیں۔ نا اہلوں سے لوگ اپنے بچوں کے نام رکھواتے ہیں، الٹے سیدھے وہ بتا دیتے ہیں، ویسی نام رکھ لیتے ہیں۔ کسی عالم آدمی سے، جانکار سے نام رکھوانے چاہیے، سمجھے آپ؟ اس لیے کہ وہ با معنی نام بتائے گا، با برکت نام بتائے گا، علم دین کی روشنی میں بتائے گا۔ عالم سے ہی رکھوانا چاہیے، مسئلہ بھی عالم سے ہی پوچھنا چاہیے، سمجھے؟ جانکار سے پوچھنا چاہیے، تجربے کار سے، کوہنا مشق مفتی سے پوچھنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو اس کے منصب کے لائق ہے بھی یا نہیں، اس کی تحقیق کر لینا چاہیے۔ ابن سیرین نے دینی علوم کے سلسلے میں فرمایا، قال ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، رواہ مسلم، مشکات کتاب العلم۔ کہا کہ یہ علم دین ہے، لہذا خوب اچھی طریقے سے دیکھ لو کہ جس شخص سے تم اپنا دین حاصل کر رہے ہو، جس شخص سے مسئلہ پوچھ رہے ہو، دین حاصل کر رہے ہو، جس شخص سے تم تقریر سن رہے ہو، اس کو دیکھ لو کہ وہ اس لائق ہے بھی یا نہیں۔ درسگاہ میں پڑھا رہا ہے، اس کو دیکھ لو کہ درسگاہ میں بیٹھنے کے لائق ہے یا نہیں۔
امامت کر رہا ہے امامت کے لائق ہے یا نہیں ہے، تقریر کر رہا ہے تقریر کے لائق ہے یا نہیں ہے، دارالافتاء میں بیٹھا ہے دارالافتاء میں بیٹھنے کے لائق ہے یا نہیں ہے، پہلے اسے دیکھ لو۔ تو یہ دین ایک کھیل نہیں ہے، لوگوں نے کھیل بنا رکھا، لہذا بڑے محتاط بن کر بڑی احتیاط کے ساتھ فتویٰ دینا چاہیے، غور و فکر کے ساتھ پوچھنا چاہیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگوں اگر کوئی بات تم نہیں جانتے ہو تو علم والوں سے پوچھ لینا چاہیے، اور اس میں اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری اس میں انسلیٹ ہوگی، نہیں، بلکہ پوچھیں گے آپ، قرآن و حدیث پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے وقار اور آپ کی عزت میں اور زیادہ اضافہ فرمائے گا۔ فرمایا گیا العجز علامۃ للارتقاء، عاجزی جو ہے وہ ترقی کی پہچان ہے، عاجزی انکساری ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے عروج اور ترقی عطا فرماتا ہے، اور اگر غرور ہوگا تکبر ہوگا کہ میں عالم ہوں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی مفتی نہیں ہے، مجھ سے بڑا کوئی محقق محدث نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ پاک نے فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اے انسان زمین پر اکڑ مت چل، اس لیے کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے، اور بالفرض اگر زمین پھٹ گئی تو زمین میں دھنسنے کے علاوہ اس کے پاس کیا ہے، پہاڑ کی بلندی پر بالفرض اگر پہنچ گیا تو وہاں سے جو ہے لڑکنے اور مرنے کے علاوہ اور ہلاکت کے علاوہ کیا ہے۔ اس لیے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ کا حقیر فقیر ایک عاجز بندہ ہوں، اور مجھ سے بھی اوپر اور ہیں، بڑے بڑے علماء ارباب فکر ہیں، دانشور ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، اور یہ سوچنا چاہیے تو میں تو ایک حقیر فقیر ہوں، چھوٹا سا آدمی، بڑی ذات تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پاک فرماتا فوق کل ذی علم علیم، ایک سے بڑھ کر ایک ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ہے، تو تحقیق کرنا چاہیے، تحقیق کے دروازے کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ جہالت کا نام اسلام نہیں ہے، جہالت کا نام سنیت نہیں ہے، غفلت اور جہالت کا نام مسلک حق مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے، بلکہ محنت کا نام ہے، تحقیق کا نام ہے، قد و کاوش کا نام ہے، آگے بڑھنے کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔